محترم سامعین کرام اور محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج انشاءاللہ ہم لوگ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے قبیلے بنو زہرہ سے ان کا تعلق تھا۔ جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ قریش کئی گھرانوں کا مجموعہ تھا، جس میں سے بڑے بڑے گھرانے جو تھے بنو تیم، بنو عدی، بنو زہرہ، بنو ہاشم، بنو امیہ، بنو عبدالدار، بنو اسد، یہ سب بڑے بڑے گھرانے تھے۔ تقریباً 10-12 گھرانے تھے جن کے مجموعے کو قریش کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنو زہرہ سے تھا، اور اس وجہ سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننھیالی رشتہ دار تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ جو تھیں وہ ان کا تعلق بھی اسی خاندان سے تھا، بنو زہرہ سے تھا۔ اس لحاظ سے یہ آپ کے ننھیالی رشتہ دار ہوئے۔ ان کا نام جو ہے یہ پہلے عبد عمر یا عبد کعبہ، لیکن جب یہ ایمان لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام چینج کر کے عبد الرحمن کر دیے، اور ان کی عمر جو تھی یہ عام الفیل کے 10 سال بعد یہ پیدا ہوئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں پیدا ہوئے ہیں اور یہ 10 عام الفیل کو پیدا ہوئے، تو اس لحاظ سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 سال چھوٹے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نبوت کا اعلان کیے ہیں 40 سال میں، تو اس وقت یہ 30 سال کے تھے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کیے ہیں تو سب سے پہلے علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لے آئے، پھر اس کے بعد جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد جو ہے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن پھر سب لوگ کوشش کرنے لگے کہ جس چیز کی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں اسی چیز کی دعوت ہم لوگ بھی دیں۔ اس میں سب سے زیادہ ایکٹیو جو تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو ان کی کوششوں سے عشر مبشرہ میں سے 5 لوگ ایمان لائے۔ ان 5 میں سے یہ خوش نصیب ہیں جو یہ بھی ایمان لائے تھے۔ فوراً جو سلیم الفطرت لوگ تھے جن کو عشر مبشرہ میں نام آیا، تو ان میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک اور تھے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے 5 عشر مبشرہ، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 میں جو ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے عشر مبشرہ جو 10 جنتی صحابی کہلاتے ہیں، ان میں سے 50% جو ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے جو ہے ایمان لائے۔ تو ان میں سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خوش نصیب ہیں کہ سمجھے کہ سلیم الفطرت تھے ہی، تھوڑے سے کنونس کیے اور فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور کلمہ کا اقرار کیے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم بھی نہیں کہتے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ جتنے بھی سابقون الاولون صحابی ہیں ان کو جو ہے تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، تو ان کو بھی جو ہے تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ قوت برداشت جواب دے گئی، تو ان کو ہجرت کر کے پھر جو ہے حبشہ جانا پڑا۔ پھر حبشہ میں پہنچے ہی تھے کہ اطلاع مل گئی کہ مکے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں ایک غلط فہمی کی وجہ سے، تو پھر یہ آ گئے۔ پھر بتایا جاتا ہے کہ دوبارہ پھر ان کو جو ہے ہجرت حبشہ کرنی پڑی۔ پھر اس کے بعد آئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اجازت جو دی کہ سب لوگ یثرب چلے جائیں، تو ہجرت مدینہ بھی لے کی۔ ہجرت مدینہ جب کیے ہیں تو ان کا خاندانی بیک گراؤنڈ بہت مضبوط تھا، لیکن ہجرت کرتے وقت جو ہے ان کو سب کچھ جو ہے چھوڑ چھاڑ کے آنا پڑا، لہٰذا بس جو ہے سمجھے کہ زیادہ سفر کے طور پر جو زیادہ رہا وہی ساتھ میں تھا، بقیہ سب کچھ جو مکے والوں کے لیے چھوڑ کے آنا پڑا۔ مدینہ آنے کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 کام بڑے بڑے کیے تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ والوں سے جو معاہدہ کر لیے تھے۔ دوسرے نمبر پر جو ہے مسجد نبوی ایک مسلمانوں کا سینٹر بنا دیے تھے، اور تیسرے نمبر پر ایک بڑا جو ایشو آ گیا تھا کہ مہاجرین بہت آ رہے تھے،
تو مہاجرین کیمپ بنانے کے بجائے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کی کہ ایک انصاری ایک مہاجر کی ذمہ داری اٹھائیں گے، لہذا ایک انصاری ایک مہاجر بھائی برادرہڈ قائم کر دی اور مہاجر کی ذمہ داری انصار کو دے دی۔ تو اس لحاظ سے ان کے جو مواخات بھائی چارہ کرایا گیا وہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی بہت ویلدی تھے اور کافی حیثیت والے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ان کی حیثیت جو ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ مکے میں کافی تھی، گرچہ ابھی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئے ہیں، تو اسی لیول کے آدمی سے ان کا مواخات کرایا گیا۔ اب سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے جتنے یہ اچھے نیچر کے تھے اتنے ہی وہ بھی اچھے نیچر کے تھے۔ وہ جب گھر لے کر کے آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہمارا بھائی بنا دیا ہے اور ہم پہ ذمہ داری ڈالا ہے، تو زیادہ ذمہ داری کیا تھی کہ اکوموڈیشن ہونا چاہیے، کھانا پینا ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے تو فراغ دلی کا مظاہرہ کیا، اور فراغ دلی کا مظاہرہ یہ کیے کہ بولے کہ دیکھیے میرے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت سارا نوازا ہے، اور یہ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ میرا دینی بھائی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہو وہ جو ہے غریبی کی حالت میں کسی طرح میرے پاس زندگی گزارے یا دن کاٹے، اب میں جو ہے عیش عشرت کی زندگی گزاروں۔ میرے طرف سے آپ کو آفر ہے کہ میں اپنی پوری پراپرٹی کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیتا ہوں، جیسے باپ کے مرنے کے بعد جو ہے 2 بھائیوں میں تقسیم ہوتے ویسے کر دیتا ہوں، اور 50% آپ کا 50% میرا۔ تب ہوگا ایکچوئل میں بھائی۔ یہاں تک کہ آپ جو بیوی بال بچوں کو بھی چھوڑ کے آئے ہیں، میرے پاس جو 2 بیویاں ہیں، تو یہ بھی مجھے برداشت نہیں ہے، تو آپ بولیے تو دونوں میں سے جو پسند ہو آپ اشارہ کیجئے، میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزارنے کے بعد آپ ان سے نکاح کر لیجئے۔ تو اس لیول تک آفر دے دیے تھے۔ اب یقینی بات ہے کہ جس لیول کے سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اسی لیول کے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جو ہے تھینکس ادا کیے، شکریہ بولے کہ ذرہ نوازی کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ، لیکن مجھے تو صرف آپ جو ہے یہ پراپرٹی وغیرہ مت دکھائیے، صرف بازار کا راستہ بتا دیجیے، میں انشاءاللہ اپنے پاؤں پہ جلد سے جلد کھڑا ہونے کی کوشش کروں گا۔ لہذا ان کو جو ہے بنو قینقاع کا بازار دکھا دیا گیا اور وہ گئے ہیں۔ تو اب یقینی بات ہے بازار میں کیا کیے ہوں گے، کسی کے جو ہے بوجھ اٹھا دیے ہوں گے، کسی کا کچھ ہیلپ کر دیے ہوں گے، اس کے وجہ سے کچھ جو ہے ان کو مزدوری مل گئی ہوگی۔ اس کے بعد جو شام کو جب آئے ہیں تو تھوڑا سا کھجور اور تھوڑا سا گھی وغیرہ بھی ان کے ہاتھ میں تھے، یعنی رات کا کھانا سمجھیے کہ وہ خرید کر کے لے آئے کہ آج میں جو کمایا ہوں تو اس سے جو ہے رات کا کھانا ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اس طرح وہ جانے لگے تو کچھ کیپٹل جمع کر لیے، پھر اس کے بعد اپنی بزنس اسٹارٹ کر دیے۔ اب بزنس اسٹارٹ کیے تو اتنے بڑے بزنس مین ہو گئے کہ پورے مدینے میں سب سے بڑے بزنس مین ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خصوصی دعا کیے تھے۔ تو یہ تو کہتے تھے کہ میں تو پتھر بھی اٹھاتا ہوں نا تو مجھے لگتا ہے کہ نیچے سونا ہی ہوگا۔ تو اس لحاظ سے جو ہے جس بزنس میں ہاتھ ڈالتے تھے وہ کامیاب ہی کامیاب۔ لیکن بزنس مین ہونے کے باوجود یعنی طرح طرح کی بزنس کی، تجارت کے بعد زراعت میں بھی آ گئے، کھیتی باڑی میں بھی آ گئے، پھر ان کو جو ہے غلہ وغیرہ شام سے منگانے کے لیے اونٹ وغیرہ کے ٹرانسپورٹ کے لیے ضرورت رہتی تھی، تو اونٹ کو بھی خود سے پالنا شروع کر دیے تاکہ جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کا خرچہ بھی نہ رہے، گھوڑے وغیرہ کی تجارت کرنے لگے، پھر غلہ اگانے کے لیے کھیتی باڑی میں جو ہے وہ انویسٹ کرنے لگے۔ اب اتنے زیادہ جو ہے سمجھے کہ بیزی بزنس مین ہونے کے باوجود ایک بھی جہاز سے وام جو پیچھے نہیں رہے، یعنی عام طور سے جو پیسہ میں والا رہتا ہے وہ عام طور سے چندہ دے دیتا ہے لیکن ٹائم نہیں دیتا ہے، قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، لیکن ان کے اندر جو ہے عاجزی بھی تھی پیسہ والے ہونے کے باوجود، اور یہ جو ہے جہاد میں بھی شریک رہتے ہیں۔ جنگ بدر میں آپ جانتے ہیں کہ ان کو شرکت کا موقع ملا اور اپنے جو ہے بہادری کے جوہر دکھائے، اور ابو جہل جو ہے جو اس امت کا فرعون ہے کہ جب تک وہ قتل نہیں ہوتا تو ہار جیت کا جو ہے ڈیسیزن نہیں ہوتا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ مشہور واقعہ ہے کہ 2 ٹین ایجر بچے جو آئے تھے کہ چچا جان بتائیے کہ ابو جہل کون ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ بھتیجے تم لوگ کیا کرو گے ابو جہل کو دیکھ کر کے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، تو ہم کا اگر دکھ جائے تو یا تو وہ رہے گا یا میں رہوں گا۔ تو جب ابھی بات سن ہی رہے تھے کہ اچانک ان کی نگاہ جو ہے ابو جہل پہ پڑ گئے، تو انہوں نے کہا کہ ارے یہ رہا تمہارا شکار،
تو وہ دونوں ٹوٹ پڑے. دونوں بھائی تھے معاذ اور معوذ. تو ایک نے جو ہے مارا تو وہ گرا, دوسرے نے جا کے قتل کیا, اور پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے گردن بھی اتار کھلا. تو یہ جو اشارہ کرنے والے تھے وہ کون تھے؟ دونوں بچوں نے جو پوچھا تھا کہ چچا بتائیے ابو جہل کدھر ہے, تو وہ چچا کون تھے؟ یہی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. انہی سے ان دونوں نے پوچھا تھا. تو اس لحاظ سے یہ ثبوت مل گیا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں شامل تھے. جنگ احد جو 3 ہجری شوال کے مہینے میں ہوا, اس میں تو بالکل جو ہے جوان مردی سے یہ آگے بڑھے, اور تقریباً جو ہے 20 زخمیں یہ کھائے, اور ایک زخم تو اتنا کاری لگا پاؤں میں کہ لنگڑا کے چلتے تھے, اور یہ زخم ٹھیک ہونے کے بعد بھی اتنا تھا بڑا تھا کہ سمجھے کہ زندگی پر ہی لنگڑا کے چلنا پڑا انہیں. اس کے بعد جو ہے خندق کا موقع ہو یا پھر صلح حدیبیہ کا موقع ہو, ہر ایک میں جو شامل رہتے تھے. 6 ہجری میں جو ہے شعبان کے مہینے میں دومت الجندل پہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک فوج بھیجنی تھی بنو کلب قبیلے کے خلاف, جو عیسائی لوگ تھے. تو ان کے لیے جو ہے 700 لوگوں کا جو ہے ایک جو ہے فوج تیار کیے. تو اس کا سپہ سالار جو بنائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ بنے. اور ان کو جو ہے دلجوئی کرنے کے لیے سپہ سالار بنانے کے بعد ان کے سر پر امامہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے باندھے. اب بولے کہ جاؤ, اور جا کر کے پہلے ان کو نصیحت وغیرہ کیے کہ ان کو ایسا کرنا, اور جنگ میں جو ہدایات ہے اسلام کے کہ بچوں کو نہ مارنا, زخمی کو نہ کرنا, یہ سب دینے کے بعد جب بولے کہ اس کو جو اسلام پیش کرنا, نہیں کرے تو پھر جو ہے تم اس پہ چڑھائی کرنا, اور اس کے بعد اگر فتح مل جائے تو اس کا جو سردار ہے اس کی بچی سے تم شادی کر لینا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو کامیابی دی ہے, 3 ہی دن کے بعد جو ہے فتح ہو گئے. تو اس نے جو سردار کے بچی سے شادی کیے اور پھر ان کو لے کے آئے. تو انہی سے جو ہے ان کا ایک بیٹا ہے, ان کو 28 بچے ہوئے, 20 لڑکے 8 لڑکیاں. لیکن جو سب سے مشہور لڑکا ہے ابو سلمہ بن عبد الرحمن, وہ انہی لڑکی کے وطن سے تھا. تو اس لحاظ سے 6 ہجری کا واقعہ ہوا. 8 ہجری میں جو ہے فتح مکہ ہونا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی فوج لے کر کے گئے, تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شامل ہوئے. لیکن جب اس سے فارغ ہو گئے تو اس کے بعد ایک معاملہ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دستہ دے کر کے بھیجے کہ جائیے اور قبیلہ جزیمہ اس کو پہ جا کر کے جو ہے اٹیک کیجیے. لیکن اٹیک میں جو اصول طے تھا کہ پہلے جا کر کے ان کو سمجھائیے, دین کی دعوت دیجیے, نہیں مانے تو پھر اس کو بعد یہ اٹیک کرنا ہے. لیکن وہ گئے ہیں اور جانے کے بعد جو ہے فوراً اٹیک کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ بولے کہ خدایا تو گوار ہے, میں خالد کے اس حرکت سے میں بری ہوں. میں تو بولا تھا پہلے جا کے سمجھانا ہے, دعوت دینی ہے, لیکن انہوں نے جا کر کے پہلے ہی کہہ دیا. اس میں کیا ہوا کہ جب ان کو معلوم ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, تو ان کو بہت برا لگا. جبکہ قبیلے جزیمہ سے جو ہے ان کے خاندان کا ٹکر چلتا تھا, دشمنی تھی. لیکن چونکہ اسلام کا اصول ہے کہ ہر قبیلوں کا حق ہے کہ پہلے اس کو سمجھایا جائے اور اس کے بعد اٹیک کی جائے. لیکن ان کو نہیں موقع ملا تو خالد بن ولید کو ڈانٹ دیا اور بولے کہ یہ اچھا نہیں کیے تم, اور تم جو ہے جاہلیت کا انتقام لیو اسلام میں بھی. تو یہ جاہلیت میں انتقام کیا تھا کہ ان کے والد یعنی عوف بن جوف جو تھے اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو چچا تھے فاقہ بن مغیرہ, یہ دونوں مکہ سے یمن جا رہے تھے تجارت کے لیے. تو یہ قبیلہ جزیمہ والے جو ہیں نا, ان دونوں کو پکڑ کے قتل کر دیے تھے, ان کے والد کو بھی ان کے چچا کو بھی. تو اس کے طرف جو ہے اشارہ تھا کہ تم نے جو جاہلیت کا بدلہ لیا, جو اسلام میں لیے ہو تم بدلہ. تو انہوں نے کہا کہ میں تو تمہارے والد کے قاتل کو مارا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ وہ ٹھیک ہے, لیکن تم نے جو ہے اصل میں اپنے چچا کا بدلہ لیے ہو جو جاہلیت کا تھا. تو اسی میں جو تھوڑا سا تو میں ہو گیا. اسی میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ تھوڑے جذباتی تھے, نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, انہوں نے گالی دے دی. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی گالی دیے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھا نہیں لگا, تو آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر دی.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائے اور ڈانٹے. اب بولے کہ خالد تم میرے صحابی کو گالی مت دو، لا تسبوا اصحابی. تم لوگ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو تو میرے ان صحابہ اگر ایک مد بھی خیرات کر دے یا اس کا آدھا بھی کر دے تب بھی جو ہے ثواب میں تمہارے احد برابر سونے سے پڑ جائیں گے. تم لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ تم صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لانے والے لوگ، اور یہ لوگ جو ہے ارلی اسٹیج میں ایمان لانے والے لوگ ہیں. تو اب اس لحاظ سے آپ سمجھ آئیے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا آؤٹ آف وے جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تسلی دی کہ تم اس کو لائٹلی مت لو، یہ کمزور ہے تو اسے کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو یہ جو ہمارے یہاں ہر جگہ عظمت صحابہ کانفرنس لوگ کرتے ہیں اور اس میں 2 ہی 3 صحابہ کرام کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں بار بار یہی حدیث جو ہے آدھی پیش کرتے ہیں. تو یہاں سے جو ہے لا تسبوا اصحابی، تو اس میں بخاری میں بھی حدیث ہے، مسلم شریف میں بھی حدیث ہے کہ مسلم شریف میں یہ کلیئر کٹ ہے کہ انہوں نے کہا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دے دیے تھے، تو اگر شکایت کر دیے تھے تو وہاں پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹے تھے کہ لا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابے کو گالی مت دو. اور بقیہ جو اوپر کی جو بات ہے وہ جو ہے سیرت کی کتاب ہے، سیرت ابن ہشام میں. اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کیے ہیں، غزوہ تبوک میں بہت بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیے ہیں. اور سمجھے کہ ایک طرف جو ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے اور پیسے کے لحاظ سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیتے تھے، اور اب تک تو کافی ویلدی ہو چکے تھے یہ. اس کے بعد جو ہے حجۃ الوداع میں بھی شامل رہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری میں ربیع الاول کے مہینے میں دنیا سے چلے گئے. ان کو بھی بہت زیادہ افسوس ہوا. پھر اس کے بعد جو ہے 11 ہجری ربیع الاول کے مہینے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، تو تیسرے نمبر پر یہ بیعت کرنے والے تھے، تو ان کو کوئی پرابلم نہیں تھا تو بیعت کر لیے. اس کے بعد جو ہے جب 2 ہجری کے بعد، یہ 2 سال کے بعد، یعنی 2 سال 3 مہینے کے بعد جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور ان کو لگا کہ میں اپنا جانشین بنا دوں، تو مشورہ کرنے لگے. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مشورہ کیا. تو انہوں نے کہا کہ ان سے زیادہ قابل انسان کون ہو سکتا ہے، ان کے نیکی تقویٰ کا تو ہر آدمی جانتا ہے، بس یہ ہے کہ تھوڑی سی سختی ہے تو وہ اس کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سختی وہ جو ہے وہ میرے وجہ سے ہے کیونکہ میں نرم ہوں، اور جب بوجھ پڑے گا تو خود ہی جو ہے نرم پڑ جائیں گے. تو انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں. تو اس لحاظ سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانشین بنا دیے. جب ان کا انتقال ہوا تو پریکٹیکل میں ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی وہ بالکل جو ہے ایک مشیر خاص جو ہے، سمجھے کہ ایڈوائزری کونسل جو تھی اس کے جو ایک اہم رکن تھے، اور اپنا مشورہ ضرور دیتے تھے اور اچھا مشورہ دیتے تھے. اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہ جو ہے وہ ایڈوائزری کونسل جو تھی، جو سمجھے کہ 10 مبشرہ تھے اور کچھ لوگ تھے، تو ان میں یہ شامل تھے. تو 10 سال کا عرصہ تھا. تو اس میں ہم جانتے ہیں کہ جو ہے ایک مرتبہ جنگ قادسیہ میں جو ہے بالکل نازک معاملہ آ گیا تھا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہ میں خود سے جاؤں گا، لیکن لاسٹ مومنٹ پہ انہوں نے ہی روکا کہ نہیں، جنگ کے جو ہے دونوں رزلٹ نکل سکتے ہیں، پازیٹیو ہی نگیٹو ہی، لیکن آپ کو کچھ ہو گیا تو پھر اسلام ہی ختم ہو جائے گا، اور اگر فوج کو کچھ ہوتی ہے آپ کو کچھ نہیں ہوتا تو پھر ہی آرگنائز ہو جائیں گے. تو اس لحاظ سے آپ کا جانا مناسب نہیں ہے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہا تو پھر کوئی نظر بھی تو نہیں آتا، کون جائے گا، آپ ہی بتائیے پھر. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تلاشتا ہوں. ان کی نگاہ فوراً پڑ گئی سعد بن ابی وقاص پہ. انہوں نے کہا سعد بن ابی وقاص، تو سب لوگوں کے آنکھ کھل گئے کہ ہاں یہ تو بالکل معقول انسان ہے، بالکل سوٹیبل ہیں. تو لہٰذا یہاں پہ بھی مشورہ ان کا کام آیا. پھر ایک مرتبہ جو ہے ان کا علمی رتبہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو تو حیرت ہوگی کہ ایک جگہ تو سب لوگ کنفیوز ہو گئے تھے. آپ جانتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ہجری میں، یا سمجھے کہ ہاں 18 یا 19 ہجری میں ایک بیماری پھیل گئی تھی طاعون کی، امواس کی جگہ پر. تو وہاں پر کیا ہوا کہ
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گیا کیونکہ معاملہ سنبھل نہیں رہا تھا. تو ادھر جو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ سنبھال رہے تھے، تو وہ استقبال کے لیے بارڈر پہ آئے. اب یہاں پر جو ہے دو رائے ہو گئے کہ جس ایریا میں طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی وہاں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ درویش قسم کے تھے، بولے کہ اللہ تعالیٰ کو جو لکھا ہوگا آئیے، کیوں ڈرتے ہیں آپ. لیکن دوسرے صحابہ کہہ رہے تھے نہیں جائیے، اس ایریا میں بیماری ہے. تو پھر وہاں پہ جو گفت و شنید ہوئی تھی وہ معلوم ہے سب لوگوں کو، لیکن وہاں پر کسی کی رائے جم نہیں رہی تھی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنونس تو کر دیے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جانا مناسب نہیں ہے، لیکن دونوں طرف سے کلیئر نہیں تھا. بس دونوں اجتہاد کر رہے تھے کہ جانا چاہیے، وہ کہہ رہے تھے نہیں جانا چاہیے. ان کو لگ رہا تھا کہ اسلام کے لحاظ سے نہیں جانا چاہیے، ان کو لگ رہا تھا جانا چاہیے. مطمئن نہیں تھے لیکن فیصلہ یہ کر لیے تھے. اتنے ہی میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے. بولے بھائی کیا معاملہ تھا؟ کہ یہ معاملہ تھا، ڈسکشن چل رہی تھی، کوئی جو ہے کسی چیز پہ جو ہے متفق ہی نہیں ہو رہا. تو انہوں نے کہا ارے اس کے بارے میں تو میرے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معلوم ہے. کہا کیا معلوم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب اس طرح کے پینڈیمک بیماری ہو تو پھر جس ایریا میں ہو جائے تو باہر والے ایریا کو وہاں نہیں جانا چاہیے، اور جو لوگ اس ایریا میں پہلے سے ہیں تو ان کو باہر بھاگنا نہیں چاہیے. تو سب لوگوں کو مطمئن ہو گیا اور امت کے لیے قیامت تک کے لیے گائیڈ لائن ہو گئی. تو اس لحاظ سے آپ دیکھیے بڑے بڑے صحابہ کرام کو علم نہیں ہے لیکن ان کے پاس جو ہے یہ علم رہتے تھے. تو اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہ مشورے بھی دیتے تھے، اپنے علم سے بھی نوازتے تھے اور جو ہے رہنمائی بھی کرتے تھے. اب ان تمام پیریڈ میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک اندیشہ ظاہر کیا تھا، لیکن ایک امید بھی تھی اور اس کو یہ فلفل بھی کیے جا رہے تھے. اپنی ازواج سے بولے تھے کہ تم لوگوں کا انشاءاللہ ایک محافظ اور ایک نگرانی تم لوگوں کو دیکھ بھال ضرور کرے گا، یعنی فائنینشیل لحاظ سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بشارت دی کہ جو بھی میرے بعد میری بیویوں کو دیکھ بھال کرے گا، اس کے خیال رکھے گا تو وہ صادق ہوگا اور نیکوکار ہوگا. تو یہ جیسے ہی یہ سنیں تو اس طرح سے یہ سمجھے کہ یہ جاب اپنے حصہ لے گی. اور ازواج مطہرات کو تو خیال رکھتے ہی رکھتے تھے، ہر سال حج کراتے تھے خود سے پریکٹیکل، یعنی اپنا خرچ دے کر کے بھی اور پھر اپنی جانی اور مالی مطلب قربانی کے ساتھ ان کو بالکل اہتمام سے لے جانا، پھر ان کو اہتمام سے لے آنا، راستے کا پورا خرچ برداشت کرنا، یہ سارے اہتمام کرتے تھے جیسے لوگ اپنے فیملی ممبر کو کرتے ہیں. اور ان کا کنٹریبیوشن تو یہاں تک تھا کہ ازواج مطہرات کے لیے تو ایک بڑا سا باغ ہی وقف کر دیا تھا، جس کو بیچا گیا تو 40,000 دینار میں بکا تھا. یعنی سمجھے کہ اتنا یہ ازواج مطہرات ان کے کنٹریبیوشن سے خوش تھے کہ ان کا بیٹا ایک مرتبہ جو ابو سلمہ ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے کسی کام ملنے ولنے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ ان کے دیکھتے ہی جو ہے ان کے باپ یاد آ گئے اور بے ساختہ دل سے دعا نکل گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے باپ کو یعنی عبد الرحمن کو جو ہے جنت کے سلسبیل سے سیراب کرے. یعنی جس طرح اس نے باغ سے ہم لوگ کو سیراب کیا ہے کہ ہر سال اس سے کھجور یا باغات سے سامان آتے ہیں، ہم لوگوں کو جو ضرورت سے زیادہ ملتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ جنت کے چشموں سے اس کو سیراب کرے. اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت زیادہ دعائیں دیتی تھی. تو اس طرح یہ خیال بھی کرتے تھے اور اپنا مشورہ وغیرہ بھی دیتے تھے اور بزنس وغیرہ بھی سنبھالتے رہتے تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کریٹیکل وقت کب آیا؟ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ 23 ہجری میں سمجھے فیروز ابو لولو نے جو ہے فجر کی نماز میں اٹیک کر دیا. تو آپ جانتے ہیں کہ خنجر دودھاری تلوار لے کر کے آیا تھا اور اس نے خنجر مار دیا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہا کہ کس کتے نے مجھے مارا دیکھو. تو انہوں نے فوراً جو ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھا دیے اور فیروز ابو لولو نے 9 آدمی پہ اٹیک کیا. تو 7 لوگ شہید ہو گئے تھے اور یہ تڑپ رہے تھے اور 2 لوگ جو ہے تھوڑا بچ گئے تھے. تو ان کو آگے بڑھا دیے. تو انہوں نے ہی جو ہے پھر بقیہ نماز کی امامت، ابھی تو شروع ہی ہوئی تھی نماز، تو 2 رکعت جو ہے چھوٹی چھوٹی سورہ پڑھا کے ختم کیے اور پھر اس کے بعد آئے اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. تو ان کو جو ہے خلافت جانشینی کے معاملے میں پہلے سے باتیں چل رہی تھی.
تو وہ حج کے لیے جب گئے تھے تبھی جو ہے ان کو سنگن لگ گیا تھا کہ کچھ لوگ آپس میں میٹنگیں کر رہے ہیں، ماحول بنا رہے ہیں، اور یہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ جیسے ہی ان کا انتقال ہوگا ویسے ہم لوگ فلاں آدمی کے ہاتھ میں بیعت کر لیں گے۔ اور اسلام میں یہ ہے کہ جب ایک آدمی بیعت ہو جائے تو پھر جو ہے دوسرا بیعت کے لیے نہیں کھڑا ہو سکتا ہے، اور ایک مرتبہ ماحول بن جائے گا تو بن جائے گا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھنک لگ گئی، تو ان کو بہت غصہ آیا کہ یہ ہائی جیک کرنا چاہتے ہیں اس ریولوشن کو۔ تو انہوں نے کہا میں حج میں ہی اب اس سب کے سامنے جو خطبہ دوں گا اور اس معاملے کو ایڈریس کروں گا کہ جو بھی جو ہے بنا مسلمانوں کے باہمی مشورے سے اگر کسی کے گردن پہ مسلط ہونا چاہے تو اسی کی گردن اڑا دے۔ تو انہوں نے ان کو غصہ آیا کہ ابھی میں بات کرتا ہوں، لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کو مشورہ دیے کہ یہ دیکھیں یہ حج کا موسم ہے اور یہاں پر اچھے برے سب آتے ہیں، یعنی انٹلیکچوئل بھی آتے ہیں، سادہ مسلمان بھی آتے ہیں۔ اب بہت سارے عوام الناس سے سادہ مسلمان ہیں، ان کو سیاست سے کوئی مطلب ہی نہیں رہتا، تو اب یہاں پر یہ ٹاپک ان کے ریلیٹڈ ہے نہیں، تو یہاں پہ چھیڑ کر کے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنا اپنا مطلب لے لے گا، خواہ پوری امت مسلمہ میں خلفشار ہو جائے گا۔ یہ سیاست کا معاملہ ہے، تو اس کے اہل و حق جو لوگ ہیں، وائز لوگ، یہ مدینہ میں موجود ہیں، صحابہ کرام، مہاجرین انصار، تو وہاں آپ یہ ڈسکشن کر لیجئے گا پہنچنے کے بعد۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت اچھا مشورہ لگا، اور بعد میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتے تھے۔ تو پھر مدینہ میں یہ بات کو ایڈریس کیا آ کر کے، اور پھر تو وہی ہوا، ان کو اندیشہ تھا کہ وہ بار بار خواب بھی دیکھ رہے تھے کہ مرغی نے ٹھونک مارا ہے، تو اس لحاظ سے ان کو سمجھ میں بات آ رہی تھی۔ تو انہوں کو جب دودھ پلایا گیا تو دودھ جہاں آنکھ سے باہر آ گیا تو سمجھ گیا میں بچوں گا نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو خلافت جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ 6 لوگوں کے اندر ہی میں سے کسی ایک کو خلیفہ ہونا چاہیے، اور یہ 6 لوگوں کے باہر خلافت نہیں جانی چاہیے، اور 3 دن کے اندر یہ 6 لوگ بیٹھیں اور اپنے میں سے کسی ایک کو خلیفہ چن لیں، مشورہ کے لیے جس سے لینا لے لو۔ تو اس میں جو ہے 6 نام پیش کیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ یہ 6 لوگ، ایک عشر مبشرہ میں سے اور بھی تھے، سعید بن زید، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انتقال ہو گیا تھا، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ انتقال ہو گیا، اور وہ تیسرے وہ خود تھے، تو اب 7 بچ گئے، لیکن 7 میں سے 6 ہی کے نامنیٹ کیے، کیونکہ وہ جو 10ویں تھے وہ ان کے سگے بہنوئی تھے، تو ان کو لگا کہ جو ہے وہ اقربا پروری نہ ہو جائے، تو اس وجہ سے ان کا نام ہی نہیں لیا۔ اور پھر ان کا بیٹا بھی اس لائق تھا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ، ان کا بھی نام نہیں لیے، لیکن صرف ان کے دل جوئی کرنے کے لیے بولے کہ اب یہ اگر مشورے میں شامل ہونا چاہے تو مشورے میں رکھ لیجیے گا، لیکن وہ بولے کہ مجھے مشورے کی ضرورت نہیں، یہ 6 لوگ کافی ہیں۔ پھر اس میں بولے کہ اگر جو ہے رائے 6 ہے تو ہو سکتا ہے کہ 3 رائے سے ڈیوائڈ ہو جائے، کہ 3 ایک طرف ہو جائیں، 3 ایک طرف ہو جائیں، تو پھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے جس گروپ میں ہوں گے وہ گروپ جس کو بنانا چاہ رہا ہوگا تو ان کو بنا دیں، یعنی ٹائی کی صورت میں یہ آخری ان کا فیصلہ ہو جائے۔ تو یہ جو ہے ان کا مقام و مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی نگاہ میں تھا کہ یہ ان کی رائے جو ہے عام طور سے غلط نہیں ہوتی ہے، تو لہٰذا ان کو دیا گیا۔ تو پریکٹیکل میں وہی ہوا، انہوں نے مینیج اتنا اچھا سے کیا کہ یہ 2 بڑا نازک معاملہ تھا، ایک طرف بنو ہاشم اور ایک طرف بنو امیہ، اور پھر یہ 2 جو کینڈیڈیٹ تھے وہ بالکل پاورفل تھے، کسی لحاظ سے بھی ایک دوسرے سے کم نہیں تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ٹائم بھی کم ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ شارٹ لسٹ کر لیتے ہیں۔ تو شارٹ لسٹ میں جو ہے کون اپنا جو ہے حق دوسرے ساتھی کو دینا چاہتا ہے، تو اس میں جو ہے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اپنا حق دیتا ہوں علی رضی اللہ تعالیٰ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں اپنا حق دیتا ہوں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اپنا حق دیتا ہوں یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ، کیونکہ سعد بن ابی وقاص اور یہ ایک ہی خاندان کے تھے، بنو زہرائی کے تھے۔ تو اب شارٹ لسٹ 3 ہو گیا۔ اس میں سے پھر انہوں نے آفر کہا کہ دیکھو اگر یہ معاملہ کو میرے اوپر چھوڑ دیتے ہو تو میں بھی اپنا حق سے دستبردار ہوتا ہوں۔ تو دونوں سے پوچھے تو بولے کہ دونوں کہا ٹھیک۔ پھر دونوں سے رائے لیے کہ آپ کو اگر بنا دیا جائے تو کیا کتاب اللہ سنت کے مطابق چلائیں گے؟ آپ بھی چلائیں، دونوں نے ایگری کیے۔ پھر دونوں سے بولے کہ اگر میں ان کو بنا دوں تو آپ مانیں گے کیا؟ ہاں مان جائیں گے۔ ان سے پوچھے کہ آپ کو بنا دوں تو ان کو بنا دوں تو آپ مانیں گے کیا؟ مان جائیں گے۔ وعدہ وعید لینے کے بعد
جتنے بھی بدری صحابی وغیرہ تھے ان سے مشورہ وغیرہ کیے، اور اس کے بعد آ کر کے فجر نماز کے بعد تیسرے دن جو ہے یہ اپنا اعلان سنا دیے، اور سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اعلان کرنے کے بعد سب سے پہلے وہی بیعت کی۔ تو اس طرح سے یہ معاملہ سارٹ آؤٹ ہو گیا بنا خلفشار کے، بنا اس کے۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور میں پھر یہ مجلس شورائی کا رول ادا کر رہے تھے کہ سمجھے کہ 31 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر 10 سال چھوٹے ہیں تو اس لحاظ سے جو ہے ان کی عمر بنتی ہے 74 سال۔ بقیہ لوگ جو ہے 71 لکھتے ہیں، کہیں پہ 75 ہے، لیکن اگر اکثر لوگ 10 سال لکھے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 سال چھوٹے تھے، اس حساب سے حساب لگائیں گے تو 31 ہجری جو بن جاتے ہیں وہ 74 سال بنتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ان کا انتقال ہوا۔ اب یہ کنٹریبیوشن جو ہے ان کا جو ہے بے پناہ تھا، یعنی آپ سمجھیں کہ اسلام جو ایک چیز چاہتا ہے وہ بالکل پرفیکٹ بیٹھتے تھے، کہ یہ سرمایہ داری میں بلیو نہیں کرتے تھے، سرمایہ کاری میں بلیو کرتے تھے، یعنی زیادہ کماؤ تاکہ زیادہ لٹاؤ۔ کچھ لوگوں کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ مدینے کا کوئی بھی ایسا انسان نہیں تھا جو ان کے جو ہے مطلب چیریٹی سے جو ہے مستفید نہیں تھا، یا تو کچھ لوگوں کو جو ہے قرض دے کر کے مالی مدد کرتے تھے، یا کچھ لوگ ایسے تھے، یعنی 1/3 لوگ ایسے تھے کہ قرض دے کر کے ان کو کام آتے تھے، 1/3 ایسے لوگ تھے جو کسی قرض میں پھنس جاتے تھے تو ان کو جو قرض دے کر کے ان کے مالک کو چھڑا لیتے تھے ان کو، اور تیسرے نمبر پہ یہ تھے کہ غریب غربا کو چیریٹی میں ایسے دان کرتے تھے۔ اور انتقال سے کچھ پہلے تو بولے کہ جتنے بدری صحابیاں گنو کتنے ہیں، تو لوگوں نے بتایا کہ 100 کے قریب بچے ہوئے ہیں۔ کہا کہ 400 دینار سب کو دیجیے گفٹ کے طور پر۔ تو اس میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی گفٹ ہے تو مجھے بھی ملنا چاہیے، تو ان کو بھی ملا۔ تو اس لحاظ سے سب لوگوں کو بانٹتے تھے، خوب لٹاتے تھے۔ ایک مرتبہ تو سمجھے کہ قحط کا زمانہ تھا، اور اچانک جو ہے ان کا قافلہ جو ہے تجارتی قافلہ شام سے مدینہ آیا، 700 اونٹ پر جو ہے سامان لدے ہوئے تھے۔ جیسے تھا ایک 700 اونٹ کا غلہ کا لدا ہوا قافلہ آیا مدینے میں، کہا سالے تو ایک دم کہ ہلچل مچ گیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہے کہ بھائی کس وجہ سے اتنا جو ہے گہما گہمی ہے، تو ان کو بتایا گیا کہ عبد الرحمن بن عوف کا قافلہ آیا ہے، تجارتی قافلہ 700 اونٹ۔ انہوں نے کہا کہ میں تو سنوں کہ عبد الرحمن جو ہے وہ جنت میں گھسیٹتے ہوئے جائے گا۔ تو ان کو کسی نے جا کے اطلاع دی کہ اماں جان تو یہ بول رہی ہیں کہ عشر مبشرہ کی تو بشارت ہے، نو ڈاؤٹ کہ آپ ان 5 خوش نصیب میں سے بھی ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کوشش سے ایمان لائے۔ آپ ان 6 خوش نصیب میں سے بھی ہیں جن کے بارے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آخر وقت تک ان 6 سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش تھے، اور ان 10 میں سے بھی ہیں جن کے بارے میں نام لے کر کے ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں بشارت دیے کہ ابو بکر جنت میں، عمر جنت میں، عثمان جنت میں، علی جنت میں، سعد بن ابی وقاص جنت میں، زبیر بن عوام جنت میں، طلحہ بن عبید اللہ جنت میں، سعید بن زید جنت میں، ابو عبیدہ بن جراح جنت میں، عبد الرحمن بن عوف جنت میں۔ لیکن ان کو جو بتایا گیا کہ میں خواب دیکھا ہوں کہ وہ گھسیٹتے ہوئے جا رہے ہیں، تو یہ بات جو کسی نے پہنچا دی ان کو، تو وہ دوڑے دوڑے آئے، بولے اماں جان آپ نے ایسا کہا؟ کہ ہاں۔ تو بولے کہ ٹھیک ہے، تو میں یہ سارا جو ہے تجارتی قافلہ جو ہے میں غریب غربا کے لیے اللہ کے راستے میں دیتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں دوڑ کر کے جنت میں جاؤں۔ تو اس طرح سے جو ہے پھر بھی انتقال کرنے کے بعد بہت زیادہ مال بچا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی کئی بیویاں تھیں، 4 بیویاں موجود تھیں انتقال کے وقت میں، تب بھی ہر ایک کے حصے میں جو ہے 80 ہزار دینار آئے تھے، یعنی گھوڑا اونٹ وغیرہ چھوڑ کر کے کیش اتنا تھا۔ اور اسلام میں کیا ہے کہ بیویوں کو 8واں حصہ ملتا ہے، اور بیوی کے لیے 8واں حصہ مل کر کے پھر 8واں حصہ 4 بیوی میں ڈیوائڈ ہوا تو 80 ہزار، تو 8 چوکا 32، یعنی 3,20,000 سمجھے کہ بیویوں کے حصہ میں آیا تھا وہ 8واں حصہ۔ وہ بھی جو ہے وصیت 1/3 نکالنے کے بعد تو کتنی دولت تھی اندازہ نہیں لگا سکتے۔ وہ کہتے تھے کہ بھائی میں تو ہاتھ ڈالتا ہوں پتھر میں تو نیچے سونا آ جاتا، پتہ نہیں کیسے۔ تو برکت ہی برکت بہت زیادہ تھی۔ لیکن ان کے جو ہے خاکساری کا عالم یہ تھا کہ جب جو ہے یہ کھانا وغیرہ اچھا دیکھتے تھے تو رونے لگتے تھے، اور کہتے تھے کہ یاد آ جاتا تو پچھلا دور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پیٹ بھر کے جو کی روٹی بھی نصیب نہیں ہوئی،
ہم لوگوں کو دیکھ کتنا، اب پیسے والے تھے تو دسترخوان بھی ویسا. کہتے تھے کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے، ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم لوگوں کی نیکی کا بدلہ دنیا ہی میں تو اللہ نہیں دے رہا. ایک مرتبہ تو رمضان کا مہینہ تھا، یہ روزے سے تھے افطار کے لیے، اب دسترخوان سجا تھا، اب پیسے والے تھے تو یقینی بات ہے اچھائی سے سجا ہوگا. لیکن جیسے ہی بیٹھے تو رونا شروع کر دیے. تو پھر کوئی آدمی آیا، دیکھا کہ بھائی یہ رو کیوں رہے ہیں؟ تو پھر بولے کہ ارے مصعب بن عمیر مجھ سے بہت اچھا تھا، پہلے چلا گیا لیکن وہ بہت اچھا تھا، گرچہ غریبی تھی، میں امیر ہوں. غریبی اس لیول کی تھی کہ وہ ایک تہبند میں آ کر کے وہ لڑ رہے تھے، اور جب وہ شہید ہوئے ہیں جنگ احد میں تو ان کو جب جو ہے کفنانے کے لیے چادر کی کمی تھی تو اسی چادر کو دے دیا گیا. تو سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں کھل جاتا تھا، پاؤں ڈھانپتے تھے سر کھل جاتا ہے، لیکن وہ مجھ سے اچھا تھا. حضرت حمزہ بھی مجھ سے اچھا تھا. تو اس لحاظ سے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے پیسہ خرچ کر کے دھواں سے نہیں جماتے تھے، بلکہ ان کو فکر رہتی تھی کہ پتہ نہیں یہ سارے نیکیاں کرنے کے بعد بھی قبول ہو رہی یا نہیں ہو رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ اتنا عظیم انسان تھے کہ جب ان کا انتقال ہوا ہے 31 ہجری میں، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے کے پاس بولے کہ عبد الرحمن صاف پانی تم پیے، اب گندا پانی ہم لوگ کے لیے چھوڑ دیے. یعنی اچھا دور کر کے نکل گئے، اب ہم لوگوں کے لیے فتنہ آزمائش کا جو دور آنے والا ہے اس کو فیس کرنے کے لیے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جنازے کے ساتھ جا رہے تھے. اب وہ ہر قدم قدم پہ بولتے تھے کہ واہ جبلا، یہ پہاڑ بھی چلا گیا. تو یہ پہاڑ جیسی ان کی شخصیت تھی. ان کے لیے جو میرے حساب سے جو ہے سب سے زیادہ یونیک ان کی قسمت ہوئی ہے، جو پوری دنیا میں کسی بھی دوسرے انسان کے لیے نہیں ہوئی. ایک یونیک کام ان کا ہوا ہے کہ آج تک کوئی غیر نبی امام بنا ہو اور اس کے پیچھے کوئی نبی نماز پڑھا ہو، مقتدی بنا ہو، آج تک ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا سوائے عبد الرحمن بن عوف. وہ واقعہ کیا ہے؟ کیونکہ جانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں جب بولے نماز پڑھاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ٹھیک ہوئی تو وہ پیچھے ہٹے. تو آپ سے منع بھی کیا لیکن وہ پیچھے ہٹ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائے. دوسرے دن بھی ایسا ہوا، 2-3 دن کے بعد کہ پھر بڑھائے آگے نماز کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رکو اپنی جگہ پہ، لیکن وہ مانے نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے پاس آگے بیٹھ گئے. تو اب نماز تو پڑھا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی، اور پھر ان کی اقتداء کر رہے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر ان کی اقتداء سب لوگ کر رہے تھے. تو پڑھا تو رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے لیے ایک خوش نصیبی یہ ہوئی کہ یونیک ہے پوری ہسٹری میں کہ کسی بھی غیر نبی کے لیے یہ قسمت نہیں ہوئی. وہ کیا ہوا کہ جنگ تبوک کا سفر تھا. تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ بخاری کی حدیث ہے، بخاری کے یا مسلم شریف کی حدیث ہے، کہ قافلہ تھوڑا آگے بڑھ گیا اور ہم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے. تو یہ فجر کا ٹائم گیس کیا جا سکتا ہے. تو اس میں کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے تو قضاء حاجت کے لیے چلے گئے. پھر وہاں سے آئے تو بولے کہ پانی ہے کیا؟ تو ہاں پانی ہے. تو پھر وضو وغیرہ کیے، پھر گھوڑا اونٹ پہ بیٹھے اور پھر جو ہے قافلے سے جا کے مل گئے. اب قافلے والے کے پاس جو ہے نا وہ معاملہ پھنس گیا تھا کہ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہیں جو آ نہیں رہے ہیں، لوگ سمجھ رہے تھے کہ پیچھے آ ہی رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے چلے گئے تھے تو اس میں ٹائم لگ گیا. اب انتظار کرتے ہیں تو ٹائم ختم ہونے کا ڈر لگتا ہے، اور اگر پڑھا دیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنا اجازت کیسے ہو. لیکن لاسٹ میں جب دیکھے کہ بالکل ٹائم جانے ہی والے ہیں تو بولے کہ اجتہاد کیے، اب بولے کہ پڑھا لیتے ہیں. تو اب پڑھانے میں یہ ہے کہ امامت کون کرے گا؟ تو سب لوگ جو ہے متفقہ طور سے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو آگے بڑھائے، اور یہ ابھی پڑھا ہی رہے تھے. ایک ہی رکعت ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. تو جیسے دیکھے کہ وہ پیچھے ہٹنا شروع کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ نہیں پڑھاتے رہو. تو اس طرح وہ حکم مانے، پڑھانے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے آ گئے. مغیرہ بن شعبہ کہتا ہے کہ ہم بھی کھڑے ہو گئے. تو ایک رکعت ہماری مس ہو چکی تھی، پہلے پڑھ چکے تھے. تو دوسری رکعت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن بن عوف کے امامت میں پڑھے. پھر جب انہوں نے سلام پھیرے تو ہم لوگ دونوں آدمی کھڑے ہوئے، کیونکہ دونوں آدمی کی ایک ایک رکعت مس ہوئی تھی، تو ہم لوگ دونوں پوری کیے. تو یہ خوش نصیبی جو ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسمت میں ہے.
تو اس طرح میں سوچا کہ عشر مبشرہ میں سے جتنے ہیں وہ سارے کی بایوگرافی ہمارے سامنے آ جائے. تو اس لحاظ سے حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بایوگرافی تو چل ہی رہی ہے، کل انشاءاللہ خصوصی طور سے لائیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے ابو عبیدہ بن جراح، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، اور پھر ان کی اب 2 عشر مبشرہ میں سے ہیں سعد بن ابی وقاص اور سعید بن زید. تو اب ان کی وفات کا جب ٹائم آئے گا تب اس وقت ان کے جو ہے بایوگرافی کور کوشش کریں گے. اور اگر آپ لوگوں کو اچھا لگتا ہو تو میرے خواہش ہے، ریکمینڈ ہے کہ آپ سیرت النبی کا بھی جو ہے اس کو دیکھیے، سنیے اور لوگوں میں شیئر کیجیے، کیونکہ سیرت النبی کے ساتھ اگر اس کو اٹیچ کریں گے تو آپ کو تمام صحابہ کرام کے بارے میں معلومات آرام سے حاصل ہو جائے گی. اور سیرت النبی نہیں سمجھیں گے تو ہر صحابہ کرام کے بارے میں آپ کو الگ سے محنت کرنی پڑ جائے گی. تو ایک مرتبہ سیرت النبی 31 ایپیسوڈ میں ہے، دل جمی کے ساتھ بیٹھ کر کے سن لیجئے. پھر اس کے بعد آپ 1000 لاکھ صحابہ کرام کے بارے میں بھی پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ دقت نہیں ہوگی، بلکہ دلچسپی بڑھتی چلی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی چھوٹی موٹی کوششوں کو قبول فرمائے اور لغزشوں سے درگزر فرمائے.